ونبلوکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سرفراز ناز۔ ذوق نے کہا تھا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو یہی صورتحال عامر لیاقت علی حسین کی زندگی پر بھی حاوی رہی اور بعد از مرگ بھی کی آسرائیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور جب تک ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری نہیں ہوگی اس صورتحال کے دبنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ جن اندیشوں کے پیش نظر ان کے لواحقین نے پوسٹ مارٹم نہیں کروایا تھا، مگر ایسا نہ کرنے سے دیکھ لیں کہ معاملہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا اور روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات نکل ہی آتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ عامر لیاقت حسین نے اپنی آخری دنوں میں جو ویڈیوز جاری کیں ان میں سے ایک میں وہ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ اگر میرے جنازے میں آدمی کم ہوئے تو سمجھ لینا کہ اچھا آدمی نہیں تھا، اور اگر زیادہ ہوئے تو سوچ لینا کہ تم نے کس کو گوا دیا۔ پھر وہ یہ نغمہ گنگناتے ہیں کہ ایک اور ویڈیو میں وہ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا شکار ضرور ہوں مگر وحید مراد کی طرح خودکشی نہیں کروں گا۔ حالانکہ وحید مراد کی موت خودکشی نہیں تھی، مگر عامر لیاقت حسین نے نہ جانے یہ بات کس تناظر میں کہی تھی۔ مگر دونوں سٹارز میں ایک وجہ مشترک ضرور کہی جا سکتی ہے کہ آخری دنوں میں وہ شدید تنہائی کا شکار اور ڈپریشن کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ وحید مراد نے اس سے چھٹکارے کے لیے انگور کی بیٹی سے دل لگایا تھا، مگر عامر لیاقت حسین کس کے آگے دل ہار گئے اس کا علم پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی ہوگا۔ مگر حال ہی میں ان کے ایک پرانے دوست جعفر رضوی نے بین الاقوامی ویب سائٹ پر لکھے گئے ایک مضمون میں انکشاف کیا ہے کہ اپریل یا مئی سن 2002 کو عامر لیاقت حسین نے کسی گھریلو نچاکی کی بنا پر 20 سکون آور گولیاں نگل کر موت کو گلے لگانے کی کوشش کی تھی، اور ان کی اہلیہ بشرا صاحبہ انہیں لے کر آغا خان ہسپتال پہنچی تھیں جہاں ڈاکٹروں نے ان کی جان بچا لی تھی، اور ان کے صحافی دوست اس حالت میں انہیں ہسپتال سے لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ عالم شباب سے ہی عامر لیاقت حسین کے انتہا پسند ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شو بزنس انڈسٹری میں خودکشی کا رجحان اور ڈپریشن کی بیماری کا پایا جانا عام ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ شہرت انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کوئی بھی فرد خود کو نمایاں پا کر احساس برتری کا شکار ہو سکتا ہے، اور جب اس درجے میں کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ تاہم عامر لیاقت حسین کی موت یا خودکشی کی وجہ خانگی تنہائی اور متنازع ویڈیوز کا لیک ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے ممتاز کامیڈین رفیع خاور اور ننا نے بھی کچھ ایسی ہی وجوہات کی بنا پر خود کو گولی مار کر اپنا خاتمہ کر لیا تھا، جبکہ 1985 سے لے کر 1991 کے دوران چوٹی کے 5 شعراء بھی ٹرینوں کے آگے کود کر موت کو گلے لگا چکے ہیں، جن میں انس معین، سارہ شگفتہ، ثروت حسین، شکیب جلالی اور قمر بشیر شامل تھے۔ پڑوسی ملک بھارت میں اس شعبے سے منسلک مرد و زن کی خودکشی کی شرح خاصی زیادہ رہی ہے، جن میں دیویا بھارتی، گرو دت، کلجیت رنداوا، کنال سنگھ، منموہن دیسائی، نفیسہ جوزف، سلک سمیتا، ویویکا بابا جی، شیکھا جوشی، جیا خان، منمیت گریوال اور سوشانت سنگھ شامل تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود میری دعا ہے کہ عامر لیاقت حسین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ان کی خودکشی ثابت نہ ہو، مگر جو ہو چکا وہ ہو چکا اور اب اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ خودکشی کرنے والے ایک شاعر شکیب جلالی نے ہی کہا تھا، تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈانپ مجھے ڈوبتا بھی دیکھ۔